12 قبیلوں سے مشہور ہونے والی قوم بنی اسرائیل یا قوم یہودا، جس نے پوری دنیا میں کہرام برپا کر رکھا ہے، جو قوم کئی صدیوں تک در بدر بھٹکتی رہی، جن کا نہ تو کوئی ملک تھا نہ ہی ٹھکانہ، کس طرح یہودی قوم سرزمین فلسطین کو اپنی جگیر سمجھتے ہوئے ارض فلسطین پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں سیاسی رنگ دے کر لڑی جانے والی جنگ اصل میں ہے کیا، جو آج تک فلسطینی نہتے مسلمانوں کو دبوچے ہوئے ہے؟ سرزمین فلسطین اپنی 1000 سالہ تاریخ میں اس نے ہمیشہ دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہی اپنے گلے لگایا۔ ہر دور، ہر زمانے میں فلسطینیوں کے کندھے جوان، بچے، بوڑھے اور عورتوں کے جنازے اٹھاتے رہے۔ ملک شام کا جنوب مغربی علاقہ، جو بحر روم کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، فلسطین کہلاتا ہے۔ تاریخ اور راگ بتاتے ہیں کہ حضرت انسان نے اسی سرزمین پر آ کر کم و بیش 11,000 سال پہلے اسی سرزمین میں فصل کو اگانا شروع کیا اور اسی پر انسان رہنے اور بسنے لگے۔ فلسطینی سرزمین کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کی کتابیں سرزمین فلسطین کو موعود کے نام سے بتاتی ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جب 3000 سال پہلے یہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں پر ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک عظیم ہیکل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر عیسائیت کا ماننا ہے کہ بیت لحم یعنی وہ مقام جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہیں پر سے ہی مصلوب کیے گئے، جبکہ اسلام میں اللہ کے کلام قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور ببرکت نام کہا گیا ہے۔ اسی مقام کی طرف ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے موقع پر اسی موقع پر تشریف لائے اور تمام انبیاء کی امامت کر کے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سال 638 عیسوی سرزمین فلسطین کو آزاد کرا لیا گیا۔ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی نے اسی سرزمین پر تشریف لا کر سب سے پہلے اس چٹان پر مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ وہی چٹان تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے کا سفر شروع فرمایا تھا۔ یہ مسجد آج مسجد اقصیٰ کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حالات واقعات بدلتے رہے۔ تاریخی حساب سے ارض فلسطین تقریباً 500 سال تک مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ یہ علاقہ اس وقت عربی تہذیب، ثقافتی لحاظ سے اپنا ایک منفرد نظام رکھتا تھا، مگر سال 1099 عیسوی میں ایک بار پھر مصیبتوں نے ارض فلسطین کی طرف اپنا رخ موڑا، جب صلیبیوں نے ارض مقدس پر حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ نے سرزمین فلسطین کے خدمت کے لیے ایک بہادر اور نڈر لیڈر صلاح الدین ایوبی کو طاقت و ہمت دے کر سرزمین فلسطین کی جانب بھیج دیا۔ اس عظیم بہادر سپہ سالار کی جنگی حکمت عملی نے سرزمین فلسطین کو ایک مرتبہ پھر 100 سالہ جنگ سے چھٹکارا دلا کر آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد 700 سال کے عرصہ تک یروشلم مسلمان حکمرانی کے قبضے میں ہی رہا۔ مملوکوں اور عثمانیوں کی حکومتیں بدلتی رہیں، مگر چوں ہی عثمانی حکومت میں دراڑ پڑتی گئی اور سلطنت عثمانیہ کمزور ہوتی گئی، تو یہودیوں نے تیسری ہیکل سلمانی نقوش منسوخ کر دی۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل سلمانی، جسے یہودی مقدس عبادت گاہ کے طور پر سمجھتے ہیں، یہ بت نصر اور ٹائٹس کے حملوں میں 2 مرتبہ تباہ ہوا، جس میں بہت سے
تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں اس جنگ نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، مگر اس جنگ کی ایک انوکھی بات کہ ایک اسرائیل ملک نے الگ الگ کر کے تمام عرب ممالک کو شکست دے دی۔ مگر یہودیوں کے لالچ اور بے حسی یہیں تک نہ رہی۔ اسرائیل کے کیے گئے یونائیٹڈ نیشن اصولوں کو توڑتے ہوئے ان علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جو فلسطین کا حصہ تھے، جو 7 لاکھ مسلمانوں کے بے گھر ہونے کی وجہ بنی۔ اس دن کا نام القابہ یعنی تباہی کا دن رکھا گیا۔ 1967 کا سال خطہ فلسطین کے لیے ایک بار پھر ہلچل کا سال دکھائی دیا، جب عرب طاقتوں کا سامنا ایک بار پھر اسرائیل سے ہوا۔ یہ جنگ 6 دنوں تک جاری رہی۔ یہ فتح بھی اسرائیل کے نام رہی، جو فلسطینیوں مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر مصیبت ہی ساتھ لائی۔ اس جنگ نے ایک بار پھر ویسٹ بینک اور غزہ کے ایریا تک ہی فلسطینی مسلمانوں کو محدود کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی لالچ اور سازش کو یہیں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ فلسطینی علاقے کا وہ حصہ جو اسے کمزور دکھائی دیتا، اسرائیل ان علاقوں تک رسائی حاصل کرتا گیا۔ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی تحریکیں سامنے آئیں، مگر گزرے 20 سالوں میں قتل و غارت، جھڑپیں اور خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا۔ سرزمین فلسطین آج مسلمانوں کے خون سے لال دکھائی دیتی ہے۔ آج بھی فلسطین کے بچے، عورتیں، بزرگ شاید کسی کے منتظر ہیں۔ سرزمین فلسطین شاید اب بھی اس بہادر و دلیر صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر کی منتظر ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان غم و دکھ کے اضطراب میں ہیں۔ ہر مسلمان فلسطینیوں کے اس درد کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس درد کی دوا عطا فرمائے۔